بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سلسلہ کلام اوصاف متقین میں جاری تھا کہ متقین کون ہیں، کہا کہ وہ اوصاف سے پہچانے جاتے ہیں، اور ان کے اوصاف میں سے پہلا لفظ الذین یؤمنون بالغیب معنی کیا تھا۔ یؤمن باب فعال سے ہے، معنی کیا ہے؟ یؤمنو امن میں داخل کرتا ہے یا کرے گا۔ مومن کیا ہوگا؟ امن میں داخل کرنے والا۔ اور مومن کو مومن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے نفس کو اطاعت الہی کے سائے میں امن میں ڈال دیتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے عذاب الہی سے، اس لیے اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور خالق کائنات کو مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ پوری کائنات کو امنیت فراہم کرتا ہے، اس لیے خداوند عالم مومن علی الاطلاق ہے۔ تو مومن کس سے نکلا ہے؟ کہ مومن امانت سے نکلا ہے، امن اور امانت۔ امن اور امانت کا معنی کیا تھا کیا چیز ہے؟ تحفظ، جس کو حفاظت کی ضرورت ہے اسے کہتے ہیں امانت، اور اسی سے کلمہ امن بھی نکلا ہے۔ اور یہ امانت اتنا اہم رکن ہے شریعت کے اندر کہ جس کے اندر آ جائے اس کو میت ائمہ معصومین فراہم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بار بار حدیثوں میں ائمہ طاہرین نے اس بات کی طرف تذکر دیا ہے کہ انسان کی کثرت نماز اور کثرت روزہ کو نہیں دیکھو، کیا دیکھو کہ اس کی امانت داری دیکھو، کتنا امین ہے۔ اگر یہ امین ہے تو اس سے جاؤ کہ واقعاً یہ باکمال انسان ہے۔ لیکن یہ دیکھو کہ یہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اور ادھر سے خائن بھی ہے، کہ یہ قطعاً چور بھی ہے واقعاً۔ تو اس سے ڈرو، خوف کھاؤ۔ جو اپنے آپ کے لیے تحفظ فراہم نہیں کر رہا ہے وہ آپ کو کیا تحفظ فراہم کرے گا؟ بس امانت اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جس کی وجہ سے خالق کائنات نے حتیٰ بعض حیوانوں کو بھی محترم قرار دیا ہے اس امانت کی بنیاد پہ۔ کیوں؟ چونکہ امانت ہے ان کے اندر۔ اور وہ کیا ہے؟ میں نے یہیں پہ ایک مباحثے میں عرض کیا تھا کہ حیوانات کے اندر خدا نے کیا رکھا ہے؟ غریزہ۔ انسان کے اندر کیا رکھی ہے؟ فطرت۔ غریزہ قابل تبدیل نہیں ہوتا۔ مثلا حیوان کو بھوک لگے گی، غریزہ ہے، اور وہ پیٹ بھرے گا، کہاں سے بھرے گا؟ اس کو تمیز نہیں ہے، حلال کھانا ہے، حرام کھانا ہے، مالک کا کھانا ہے، دوسرے کا کھانا ہے، کچھ چونکہ غریزہ ہے۔ یا مثلا شیر کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ چیرنا پھاڑنا ہے، اب وہ نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ غریزہ۔ حیوانوں کے اندر ہوتا ہے غریزہ، اور غریزے کی بنیاد پہ اگر کوئی حیوان اپنے غریزے پہ کنٹرول کر لیتا ہے وہ بھی خالق کی نگاہ میں محترم بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ کتاب مکاشف پڑھیں گے شیخ انصاری کی، وہاں پہ یہ ہے کہ بعض چیزیں جو نجس ہیں ان کی بیع و فروش یعنی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، لیکن بعض جانور ہیں کا ہے نجس، نجاست ہے، لیکن اگر اس کے اوپر منافع اور مصالح معتدن بے مترتب ہوتے ہوں تو وہ مستثنیٰ ان کی خرید و فروخت کی جا سکتی۔ من جملہ وہاں پہ کہا کلب معلم، وہ کلب جس کو شکار کے لیے انسان سدھایا کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو کیا کرتا ہے؟ شکار کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے کلب کی اس طرح سے دیکھ بھال کی ہے کہ شکار کے لیے آپ نے اس کو آمادہ کیا ہے تو آپ اس پر تکبیر پڑھ کر جب شکار کی طرف روانہ کر دو اور وہ جانور کو چیر پھاڑ دے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کے اندر امانت کا رکن پایا جاتا ہے۔ غریزہ کے ہونے کے باوجود اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کرتا ہے، شکار کر کے رکھ دیتا ہے کہ مالک آئے گا وہ اٹھا لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امانت کتنا اہم رکن ہے انسانی زندگی میں۔ اس لیے سب سے پہلی صفت متقین کی کیا قرار دی؟ کہ یہ مومن ہے، امین ہے، یہ وہ امانت دار ہیں۔ بس یہ دیکھو کہ یہ شخص کتنا امانت دار ہے۔ اب اس امانت داری سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تقویٰ کس مرحلے پہ۔ اس لیے عرض کیا تھا کہ خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا، پوری کائنات سے کہا کہ ہم اپنی امانت کو دینا چاہتے ہیں، آپ لوگے؟ پوری کائنات نے انکار کر دیا، واشفقنا منہا، اور ڈر گئے کہ نہیں آپ کی امانت ہم نہیں اٹھا سکتے۔ فحملها الانسان، انسان نے بڑھ کر اس امانت کو اٹھا لیا۔ اور بعد میں یہ قرآن کے الفاظ میں انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے، یعنی ظلم و جہول کے باوجود اس امانت کو اٹھا لیا۔ اب معلوم ہوگا کہ اس امانت کا حال
کیا ہوگا؟ اب عرض کرتے ہیں کہ خوب خالق کائنات نے فرمایا انا عرضنا الامانہ، ہم نے امانت کو پیش کیا. یہاں پہ زبان کون سی ہے؟ زبان تکوین، زبان تشریح نہیں ہے. کائنات کے لیے تو اختیار نہیں ہے نا، وہاں پہ تشریح ہوتی جہاں پہ اختیار ہو. مثلا پہاڑ سے کہیں میری امانت کو اٹھانا ہے یا نہیں، یہ زبان زبان تکوین ہے. یا دوسری زبان، یہ زبان تمثیل ہے. وہی معنی کہ اگر پہاڑ کو خالق کائنات شعور اور عقل دے اور اس کے بعد کہے کہ میری اس امانت کو اٹھا لو، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں نہیں اٹھا پاؤں گا. زمین و آسمان کو شعور دے، عقل اور آگہی دے، اور عقل اور آگہی دینے کے بعد کہے میری امانت کو اٹھا لو، جواب ان کا کیا ہوگا؟ کہ ہم نہیں اٹھا سکتے. اسی لیے خالق کائنات نے ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ ذکر کر دیا کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ میری امانت کو اٹھا سکے. سب سے پہلے دیکھیں بیٹا، امانت کو اٹھانے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک حامل، ایک محمول اور ایک حمل. حامل کیا کرے گا؟ اٹھائے گا. محمول کیا ہوگا؟ جس کو اٹھانا ہے. اور جب یہ اس معمول کو کندھے پہ رکھ لے گا، اس عمل کو کیا کہیں گے؟ حامل. اسی لیے دیکھیں، اب یہ ناگزیر ہیں ایک اصطلاح کو یہاں پہ استعمال کروں، پڑھیں گے انشاءاللہ فلسفے میں. فلسفے میں کہتے ہیں مادہ، اور ہم بھی کہتے ہیں یہ کائنات کیا ہے؟ مادی. وہ کہتے ہیں یہ مادی کائنات ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ یہ پوری کائنات جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مادی کائنات. مادی کائنات سے مراد یعنی یہی عالم وجود کا، یہی جو زمین و آسمان ہے، یہ مادی کائنات ہے. لیکن فلسفہ میں اس کائنات کو مادہ نہیں کہتے ہیں. فلسفہ میں مادہ کس کو کہتے ہیں؟ فلسفے میں مادہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں طول و عرض و قابل فرض ہو، اس کو فلسفے نے کہا کہ وہ مادہ ہوتا ہے. مثلا یہ کیا ہے؟ موبائل. خوب، اس کا طول بھی ہے، عرض بھی ہے، عمق بھی ہے. جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں اس کو فلسفہ کہتا ہے مادہ. ایک بات. اور دوسری چیز کہ ہر چیز کو فلسفہ مادہ نہیں کہتا ہے، ہر اس چیز کو مادہ کہتا ہے کہ جو ہر صورت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. پس مادہ کیا ہوگا؟ جو ہر صورت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ مادہ کہلاتا ہے. مثلا گندم کا دانہ اس وقت کیا ہے؟ مادہ. کیوں؟ اس کا طول بھی ہے، عرض بھی ہے، عمق بھی ہے. وہ مادہ کیوں کہتے ہو؟ مادہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری صورتیں قبول کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے. یعنی پودا بن سکتا ہے، بن سکتا ہے. بس اس لیے اس دانے کو کیا کہا جاتا ہے فلسفے کی اصطلاح میں؟ مادہ. بس یہ ذہن میں رہے کہ مادہ فلسفے کی اصطلاح میں کیا ہوتا ہے؟ وہ صلاحیت کا نام ہے جو مختلف صورتوں میں تبدیل ہو سکتی ہے. جو موجود اس طرح سے ہو اس کو کہا جاتا ہے موجود مادی فلسفے کی نگاہ میں. واضح رہے. اور دوسری چیز کہ مادہ فلسفے کی اصطلاح میں تیسرا معنی، مادہ ہمیشہ بالقوہ ہوتا ہے، بالفعل کبھی مادہ نہیں ہوتا. ہاں، استعداد وہ ہمیشہ بالقوہ ہوتی ہے. اس لیے مادہ کیا ہوتا ہے؟ بالفعل نہیں ہوتا. مثلا ابھی یہ کیا ہے؟ موبائل پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی خاص شکل ہے یا نہیں ہے؟ تو بس یہ مادہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ صورت. یہ ہے کمال. یہ خود یہ چیز جو پڑی ہے یہ صورت ہے. مثلا گندم کا دانہ اس وقت جس شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صورت ہے. مادہ کیا ہے؟ کہ یہ دوسری صورت میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. پس دوسرے کمال کی نسبت یہ مادی ہے، اور جو کمال اس کے اندر موجود ہے اس کی نسبت کیا ہے؟ یہ بالفعل صورت ہے، بالفعل ہے. خوب، یہ مطلب کیوں آج کیا؟ پکڑ چلیے کہ آغا جب آپ کو حامل بننا ہے تو حامل کیا ہوتا ہے؟ ایک صورت ہے بالفعل، اور محمول کو جب اٹھانا ہے تو محمول ایک کمال دیگر ہے. وہ کمال دیگر بالقوہ ہے، آپ کے اندر پایا جاتا ہے. اور جب آپ اس کو اٹھائیں گے تو اٹھانا کس کے ذریعے ہے؟ وجود کے ذریعے. اس لیے جب گندم کا دانہ کونپل میں تبدیل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی صورت چھوڑ دیتا ہے، دوسری صورت اپنا لیتا ہے. پر جب دوسری صورت اپناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس دوسرے کمال کو وجود کے ذریعے اٹھا لیتا ہے. اسی لیے جو حامل اور محمول دونوں اگر بن جائیں شیء واحد، اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ اس نے حمل کیا ہے کمال دیگر کو. پس حمل زبر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر ایک چیز حامل ہے، اگر وہ محمول کو اٹھاتی ہے
تو وجود کے ساتھ اٹھائے. جب وجود کے ساتھ اٹھائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ محمول کا وجود حامل کے وجود میں ضم ہو جائے گا. جیسے ہی ضم ہوگا آپ کو وجود ایک نظر آئے گا، لیکن در حقیقت وہاں پہ اعتبار کی چیزیں کتنی ہیں؟ دو. حامل ہے، حامل نے جب محمول کو اٹھایا ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ حامل ارتقا کر گیا. حامل پہلے گہرائی میں تھا، پستی میں تھا، اور جیسے ہی محمول کو اپنے وجود کے ساتھ اس نے اٹھایا، محمول کے وجود کو قبول کیا، قبول کرنے کے بعد کیا بن گیا ہے؟ ارتقا کر گیا. مثلا یہی گندم کا دانہ بھی گندم کا دانہ تھا، صورت اس کی یہی تھی، لیکن جیسے آپ نے زمین کے اندر رکھا اور جیسے ہی کونپل بنا ہے، کونپل بن کے کیا ہوا ہے؟ محمول بنا، حامل بنا ہے. کس کا؟ کونپل کی تصویر کا. تو نتیجہ کیا ہوا ہے؟ یہ خود کیا کر گیا ہے؟ تو اب سوال، جب محمول کو حامل اٹھائے گا فائدہ کس کا ہوگا؟ حامل کا. محمول کے مرتبے پہ جب خود جا پہنچے گا مطلب ارتقا کر رہا ہے. بس حامل جب محمول کو اٹھاتا ہے تو حامل ارتقا کرتا ہے. ایک محمول ایک کمال ہے، بس ایک کمال کو آپ نے وجود سے جب اٹھایا تو آپ کیا ہوں گے؟ پستی سے نکل کر اس محمول کے مرتبے پہ آ جائیں گے. بس مرتبہ جو کمالی ہے وہ بلند ہے، اور آپ جب وجود کے ساتھ اٹھائیں گے آپ حرکت کر کے وہاں آ جائیں گے. بس ارتقا کس کو ہوتا ہے؟ حامل کو. لیکن یہ یاد رہے کہ جب حامل حمل سے محمول کو اٹھاتا ہے تو اس میں حامل اور محمول کا وجود ایک ہوتا ہے. لیکن اگر حامل بنے حمل سے، محمول کی طرف جاتا ہے لیکن حمل سے اٹھاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حامل کا وجود الگ رہتا ہے، محمول کا وجود الگ رہتا ہے. اسی لیے نہ حامل مؤثر ہوتا ہے محمول میں، نہ محمول مؤثر ہوتا ہے حامل میں. ہو اب قرآن نے کہا کہ آپ کو حامل بننا ہے. حمل سے یا حمل سے؟ حمل سے. اس لیے جو مشتقات ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ مشتقات کے چونکہ اوزان ثابت ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. وہ مبدا ہے جو آپ کے اندر تبدیلی کا باعث بنتا ہے. مثلا کہیں کہ زید حامل، کس سے؟ حمل سے یا حمل سے؟ وہ حامل اس میں فاعل ہے، وہ اس میں فاعل ہی رہے گا. خوب یہ حمل سے ہے یا حمل. اسی لیے قرآن نے کہا، بہت خوبصورت ہے قرآن آگا. اس اعتبار سے آپ جب دقت کے ساتھ پڑھیں واقعاً انسان کو لذت آتی ہے. سورہ مبارکہ یوسف میں خداوند اعلیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ. حمل نہیں کہا. کیا ہے داستان آپ کو پتہ ہے نا کہ جو پیمانہ یوسف چرایا گیا اور اس کے بعد وہ ملا، اور ملنے کے بعد کسی نے اعلان کیا فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ کیا أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، کو تم چور ہو. اور پھر فوراً وہاں پہ جو اعلیٰ کی صورت میں انعام بھی رکھ دیا. کہ جو پیمانہ لے کے آئے گا تو میں اس کو کیا دوں گا؟ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، جو پیمانہ لے کے آئے گا اس کو کیا دوں گا؟ حمل بعیر، اتنا وزن جو اونٹ اٹھا سکتا ہے. کو اونٹ کے اوپر آپ نے وزن رکھ دیا تو کیا اس وزن کو رکھنے کے بعد اونٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یا وہ جو محمول ہے اس کے اوپر اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہاں سے پتہ چلا کہ اونٹ حامل ہے حمل سے اور وہ محمول ہے حمل سے، اس لیے دونوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی انضمام نہیں آیا، کوئی وحدت نہیں آئی، کوئی یکسانیت نہیں آئی، کوئی یکجہتی نہیں آئی ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا وجود ہے. اس اصطلاح کو، قرآنی اصطلاح کو، حمل کو فلسفے کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مفاہیم ہمجواری. مفاہیم ہمجواری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی دو مفہوم ہیں جو ایک دوسرے کے پڑوس میں ہیں، نہ یہ اس میں مؤثر ہے اور نہ پلٹ کر وہ اس میں مؤثر ہے. مثلا آپ کے ہاتھ پہ کیا رکھ دیا جائے؟ پانی. وہ کیا کیا آپ نے؟ اٹھا لیا ہے، لیکن پانی آپ اس ہاتھ کے وجود میں منضم ہوا ہے؟ نہیں. یا ہاتھ پانی میں منضم ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم جواری، یعنی ایک دوسرے کے پڑوس میں ہیں. دیکھ پانی کی بھر دیں، کیا تبدیلی آئے گی؟ وہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی کہیں پہ وجود ان دونوں کا ایک نہیں ہوتا. اور یہی مطلب بیان کرنا تھا اس سورہ مبارکہ احزاب کی آیت میں کہ ہم نے امانت کو پیش کیا کہ اس امانت کو اٹھاؤ. کیسے اٹھانا ہے؟ حمل سے. جب حمل سے اٹھاؤ گے تو ہوگا کیا؟ محمول کے وجود کو جب پہنو گے خود ارتقا کر جاؤ گے اور پھر تمہیں حامل کہا جائے گا. اور آپ جا کر دیکھیں سورہ مبارکہ جمعہ میں اہل کتاب یہود کی خدا نے مذمت کی ہے. کیا مذمت کی ہے؟ کہ ادھر سے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم ابناء اللہ ہیں، ہم پتہ نہیں کیا ہیں، ہم تو فرزند خدا ہیں. بڑا کیا کیا لفظ نہیں کرتے تھے.
خداوند عالم نے کہا کہ کتاب کو اٹھاؤ، تورات کو، اس کے حامل بنو، کو حامل نہیں بنے. کیا کیسے حامل بنے؟ حملوا التورات، تورات کو اٹھا لی. ثم لم يحملوها، یعنی اٹھایا بھی ہے اور نہیں بھی اٹھایا. وہ کیا کہا خدا نے کہا مثل الحمار یحمل اسفارا، کیسے اٹھایا کہ جیسے گدھا وزن اٹھاتا ہے. وہ گدھا جب وزن اٹھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا وجود الگ ہے. مثلا آپ گدھے پہ بہار الانوار لاتے ہیں، عالم بن جائے گا؟ کچھ نہ کتاب ارتقاء کو پہنچی، نہ یہ گدھا کہیں پہنچتا ہے. یہ بھی حامل ہے لیکن حمل. کتنے ایسے طلاب ہیں جو حوزے میں آتے ہیں حامل علم بنتے ہیں حمل سے، ہم سے نہیں بنتے. علم کہیں ہے، یہ کہیں ہے بیچارہ، اور پھر فخر و مباد کرتا ہے کہ نہ جانے میں نے کیا تیر مارا ہے حوزے میں. وہ کہا حمل سے حامل بنے نہ حمل سے. اب دیکھیں عظمت اہل بیت کی. زیارت جامع کبیرہ، امام ہادی علیہ السلام نے مقامات ائمہ طاہرین کے بیان کیے، اور وہ اوصاف بیان کرتے 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 کیا کہا کہ یہ کون ہے اہل بیت؟ وحملت کتاب اللہ، کتاب خدا کے حامل بنتے ہیں. کیسے؟ حمل سے. حمل سے کیا مطلب؟ یعنی اگر ان کے وجود کو مکتوب بنا دو قرآن بن جائے گا، اور اگر قرآن کو تجسم دے یہی 12 بن جائیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن آپ کی زندگی کا منشور ہونا چاہیے. جملہ سنتے ہیں نا، منشور. منشور کا معنی کیا ہے؟ نشر سے نکلے، نشر یعنی منشور، جس کو پھیلایا جائے. وہ کیسے قرآن منشور بنے ہماری زندگی کا؟ اور یہی نقطہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کا منشور کیا ہے، لکھتے ہیں نا ادارے کا منشور کیا ہونا چاہیے. ہمارے ادارے کا منشور یہ دین ہونا چاہیے. وہ پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو یہ کلمہ کیا لکھ دیا ہے، حقیقت ہی نہیں معلوم. وہ منشور کیا ہے؟ اگر قرآن آپ کی زندگی کا منشور ہے تو اس کی علامت یہ عزیز من، جب آپ دنیا سے مر جاؤ اور تمہارے حالات زندگی لکھے جائیں تو ہر زندگی کا لمحہ قرآن کی آیت بنے. ہر لمحہ زندگی قرآنی آیت بنے، تب پتہ چلے گا کہ آپ قرآن کے حامل تھے. یعنی آپ کی زندگی میں سوائے قرآن کے کچھ بھی نہ ہو. اب پتہ چلتا ہے پیغمبر اسلام کے برجستہ ترین اوصاف میں سے کیا تھا؟ وَخُلُقُهُ القرآن. اس طرح سے حامل قرآن تھے کہ ان کا پورا اخلاق ہی قرآن تھا. جو بھی پہلو آپ پیغمبر اسلام کا بیان کریں، کوئی نہ کوئی قرآنی آیت ہے کہ جس کا مضمون آ کر پیغمبر کی زندگی میں نمایاں ہوتا ہے، اور آیات قرآنی ہیں جو نشر کی صورت میں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. پس منشور جو پھیل جائے، کیا پھیلے؟ کہ آپ کی زندگی پھیلے، لیکن وہ زندگی قرآن کے سائے میں ہو، قرآن کے آپ حامل بنیں. پس جب حامل سے حامل بنیں گے تو پھر آپ ارتقاء کر جاؤ گے، اور اگر حمل سے حامل بنیں گے دونوں ضائع ہو جاؤ گے. امانت بھی ضائع ہو جائے گی، خود بھی ضائع ہو جاؤ گے. تو پھر کیا کرو؟ انا عرضنا الامانہ، ہم نے امانت کو پیش کیا. کس پر؟ زمین و آسمان اور پہاڑوں پہ. اور کہا کہ اس کو اٹھاؤ، اور اٹھانے کی جب بات آئی تو کہا نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں. فحملها الانسان، انسان نے بڑھ کر اٹھا لیا. خود جب اٹھایا، اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اس کو اٹھانا ہے ہم سے یا حمل سے. خوب حمل سے اٹھا لیا، امانت بھی ضائع ہو گئی اور خود بھی ذلیل و خوار ہو گیا. مرنے کے بعد اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور جو پڑھ کے گیا اس کا بھی کوئی ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا. دیکھیں یہ بس اوقات اہل بیت کے ساتھ عداوت اسی چیز کا سبب بنتی. کل مجلس میں عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن فرصت نہیں تھی. دیکھیں حضرت امام موسیٰ کاظم، اور یہ شیعوں کی بات نہیں ہے، آپ ذہبی انتہائی متعصب ترین عالم ہے اہل سنت کا. اس کی رجال کی بھی کتابیں ہیں، تاریخ بھی کتابیں ہیں، اور یہ خبیث بہت زیادہ اس کو لکھنے میں کتابیں اس کی بہت زیادہ ہیں. یہ اپنی کتابوں میں ان واقعات کو کوٹ کرتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. خوب اب یہاں پہ یہ نہ کہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے مخلصہ، نہ. بعض اوصاف ایسے تھے ائمہ طاہرین کے لیے کہ دشمن بھی ان کو انکار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. اتنا معروف اور مشہور ہو جاتے تھے، مجبور ہوتے تھے ان کو لکھنے پہ. اور وہ نقطہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے تھا وہ یہ کہتے کہ باب الحوائج ہیں. باب الحوائج کو اور مجلس میں عرض کرنا تھا، وہ نکل ہی گیا ذہن سے اس کلمے کو بیان کرنا. سرہ امام موسیٰ کاظم، سواد کے ساتھ سواد رے تے سرہ. سرہ کیا ہوتا تھا؟ تھیلیاں ہوتی تھی، اور اس تھیلیوں میں صرف سونے کے سکے ڈالے جاتے تھے. اور سرہ امام کاظم مشہور تھا، یعنی تھیلیاں امام علیہ السلام جب بناتے تھے
کم ترین تھیلی 200 سونے کے سکوں پر مشتمل ہوتی تھی. کسی میں 200, کسی میں 300, کسی میں 400, 700, 1000, 2000, 3000. کم ترین تھیلی کے اندر 200 سونے کے سکے ہوتے تھے. یعنی آپ آج کے زمانے میں کہو 200 سکہ بہار آزادی, ایک سکے کی قیمت کتنی ہے؟ 30 ملین. اب 200 کی کتنی قیمت ہوگی؟ اب وہ حساب کو لگا. 200 کم ترین عطیہ ہوتا تھا امام موسیٰ کاظم کا. اور یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی تھی زمانہ امام موسیٰ کاظم میں. جو ثروت مند ہوتا تھا اسے کہتے تھے ضرب المثل کے طور پہ, تو نے سرہ امام موسیٰ کاظم تو نہیں پا لیا. یعنی اتنا دیتے تھے کہ بڑھ کر اس کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اس لیے ان کو کہا جاتا تھا باب الحوائج, ہر کی. اور عجیب بات ہے آغا, یہ سب سے زیادہ انسان کے لیے عبرت کا نمونہ ہے کہ جو بھی سرہ امام کاظم سے ثروت مند ہوئے ان میں شیعوں کی تعداد آپ کو نظر نہیں آئے گی. سارے ایسے تھے جو امام علیہ السلام کے مخالف تھے یا دشمن تھے, اور ان کو اتنا دیا ہے کہ وہ ثروت مند اور غنی ہو گئے ہیں. اب یہ الگ بات. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے, دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ قبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج بن گئی. اور یہ کہتے ہیں سارے سنی علماء, ابھی بھی کتابیں کھنگال کے دیکھیں تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے قبر موسیٰ جعفر بغداد کے اندر کیا ہے؟ کبریت احمر یا تریاک اعظم یا باب الحوائج. یہ تینوں کلمات آپ کو امام کی زندگی میں ملیں گے. وہ ہوتا کیا تھا؟ قبر پہ جاتے تھے, شفا لے کے چلے آتے تھے. قبر پہ جاتے تھے, مشکل کہتے تھے, مشکل حل ہو جاتی تھی. اور ادھر سے اس کا شاگرد امام کا امام صادق کا کیا ہے؟ ابو حنیفہ. وہ کہاں دفن ہے؟ بغداد میں. نہیں پتہ گئے یا نہیں گئے, کازمین میں گئے یا نہیں گئے؟ اگر وہ دیکھا ہو تو ادھر نہیں ہے. ہاں کازمین میں امام ہے اور ادھر وہ ہیں. بات ذہن میں رہے کہ جو آج کر رہے ہیں کہ حامل سے جو حمل ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے, حمل سے جو حامل بنتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے, امانت کیسے اٹھانی ہے. اور عداوت دیکھیں اہل بیت کی کہ جب قبر امام موسیٰ پہ جاتے تھے حاجات مل جاتی تھی. اب دشمن نے چال چلی کہ امام موسیٰ علیہ السلام کی جو کرامات ہیں ان کو ذرا کم رنگ کیا جائے اور اس ملعون کو تھوڑا سا لوگوں کے اوپر وہ لایا جائے کہ یہ بھی کوئی ہے صاحب کرامت. کیا کیا انہوں نے؟ چال یہ چلی. واقعی عجیب ہے تاریخ اور مظلومیت ائمہ طاہرین. اس سے پتہ چلتی ہے کہ یہ کتنے خبیث تھے ائمہ طاہرین کو گھٹانے کے لیے. لیکن خداوند عالم نے کہا کہ یہ نور ہے جو ہمیشہ چلتا رہے گا, یہ بجھے گا نہیں, اور یہ تمہاری وہ ضلالتوں یا بے غیرتیوں کی وجہ سے کبھی بھی کم نہیں ہوگا. انہوں نے کیا کیا کہ ابو حنیفہ کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے چال چلی. ایک گدھا اور فقیر کو انہوں نے بلایا کہ جو گدھائی کرتا تھا لوگوں سے, تو اس کو بلا کے کہتے ہیں بھائی تمہیں کتنا ملتا ہے دن میں؟ تو اس نے خاص مقدار بنائی کہ اتنا ملتا ہے. تو کہا مہینے میں اتنا ہو جاتا ہے. تو کہا تم ایک ایسا کام کرو کہ جتنا مہینے میں تم گدائی کر کے لیتے ہو یہ ہم آپ کو دیں گے, تم ایک کام کرو. اور وہ کیا کہا, تم ابو حنیفہ کی قبر پہ بیٹھ کے آنکھوں پہ وہ پٹی باندھ کے یا آنکھیں بند کر کے تم نے وہاں پہ صرف گدائی کرنی ہے لوگوں سے, اور اس خصوصیت کے ساتھ کہ جو بھی آئے گا اس کا تم نے دامن پکڑ لینا, چھوڑنا ہی نہیں جب تک تمہیں کچھ دے نہیں. یعنی لیچر بن کے تم نے گدائی کرنی ہے. تو وہ گدائی جو کرو گے وہ تمہارا اپنا حق, اور اس کے علاوہ جو ہوگا مہینے میں ہم آپ کو اتنا خود دیں گے. وہ کہا میں مانگنے تو ہے, وہ مانگتا رہوں گا. اب اس نے یہ کام شروع کر دیا. مانگتا تھا اور جو آتے تھے ان کے پیچھے پڑ جاتا تھا, کپڑے پکڑ لیتا تھا, جب تک نہیں دیتا کپڑے پھاڑ دیتا تھا. ان سے زیادہ مخلص ہو کے گدائی کرنے سے شروع کی. وہ ایک زمانہ ہوا گدائی کرتے کرتے مشہور ہو گیا بغداد اور اطراف کے شہروں میں کہ ابو حنیفہ کی قبر پہ ایک پلید آدمی بیٹھا ہے اور جب بھی جائیں وہ ذلیل کر دیتا ہے, اور ہے بھی نابینا بدبخت, اور وہ جان چھوڑتا ہی نہیں, کپڑے پھاڑ دیتا ہے جب تک اس بدبخت کو کچھ چیز نہ دو. مشہور ہو گیا. مشہور ہونے کے بعد ایک دفعہ انہوں نے بلایا کہ تیری معمولیت ختم ہو گئی ہے, کہ آج کے بعد تو آزاد ہے, اور یہ معمولیت فقط آج کی رات کی ہے, اور آج رات یہ کام کرو اور اس کے بعد پھر تم آزاد ہو. اور وہ کیا ہے کہ آج کی رات تم نے ساری رات ابو حنیفہ کی قبر پہ بیٹھنا ہے, آنکھوں پہ تمہارے پٹی رہے گی, اور گڑ گڑا کے تم نے دعائیں قرآن یہ سب کچھ پڑھنا ہے. اور جب صبح لوگ آئیں گے اس کی قبر پہ تو تم نے پٹی کھول کے کہنا ہے کہ ابو حنیفہ نے مجھے شفا دے دی ہے. تو اس سے پتہ چل جائے گا یہ بھی باب الحوائج ہے. پہلے سے تم نابینا تو ہے نہیں, وہ آنکھیں تیری ہیں. اور یہ کر کے دیکھیں چال کتنی لمبی چلی. ہاں پہلے اسے مشہور کیا اور بعد میں یہ چال چلی. چال چلنے کے بعد لوگوں کو دھوکہ دیا. خوب اس نے کیا, ساری رات بیٹھا رہا. جب صبح لوگ آئے پٹی کھولی تو نابینا تھا.
ساری زندگی کرتے کرتے جو باب العقائد بنانا تھا، جب پٹی کھولی تو اندھا ہو گیا. اب وہیں پہ اس نے ابو حنیفہ کو گالیاں دینا شروع کی اور قبر پہ لاتیں مارنا شروع کر دی. یہ ایسا خبیث ہے، میں اتنے دن سے اسی قبر پہ بیٹھا ہوں اور آج یہ کیا ہے، تو اس کی کرامت یہ ہے کہ مجھے اندھا کر دیا ہے. اب اس کے بعد پتہ چل گیا کہ نا، جو باب الحوائج ہے وہ اور ہے، اور اس کے مقابلے میں تم نعل کو اوپر لے کے آؤ گے تو اس کا اثر یہ ہے، اثر معکوس. یہ ہے انسان جب دشمن ہو جاتا ہے اہل بیت کا، تو دشمنی میں نہ جانے کیا کیا چالیں استعمال کرتا ہے. خوب حمل سے حامل بنے دین کے. خوب جب حمل سے حامل بننا ہے تو فائدہ کس کو ہوگا آغا؟ فائدہ حامل کو ہوگا. محمول کے وجود کو جب اپنے وجود کے ذریعے اٹھائے گا تو ہم حامل محمول کی منزل پہ آ کر ارتقا کر جائے گا. اور جتنے بھی کمالات قرآن نے ذکر کیے وہ اسی طرح ہیں. تقوی ہو، ایمان ہو، صبر ہو، احسان ہو، جتنے بھی کمالات ہیں ان کا حامل بننا ہے ہمیں. تو حامل بننے کے لیے کیا ہے کہ آپ کو وجود کے ساتھ ان کو اٹھانا ہے. آپ کے وجود کا جب حصہ بن جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ محمول آپ کے وجود میں اترے گا، حامل ترقی کر جائے گا. خوب آقا اتنا مطلب سنگین. اور اس کے بعد کیا کہا؟ انہو کان ظلوما جہولا. یہ ظلم بھی ہو جو کہ یہ کیسا حامل ہے. یہی وہ چاشنی ہے فصاحت و بلاغت کی کہ قرآن نے دو مطلب ذکر کیے ہیں، اور جسے ہم اردو میں ضرب المثل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ایک تیر سے دو شکار. یہ اصطلاح جو قرآن کی ایک تیر سے دو شکار، یہ یہی اسی آیت کے عنوان سے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ اصل میں یہ شرائط ذکر کر رہا تھا قرآن کہ جب حامل امانت بننا ہے تو حامل امانت بننے کے لیے دو شرطیں چاہیے. اگر وہ دو شرطیں پوری کرو گے حامل بن جاؤ گے. ان دو شرطوں کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام ہے علم، دوسرے کا نام کیا ہے؟ عدالت. ذکر کیسے کی؟ کا ظلم. ظلم کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ عدول. جہول کے مقابلے میں کیا ہے؟ عالم. بس کیا کہا قرآن نے کہ اس حامل امانت کے لیے دو شرطیں چاہیے. سب سے پہلے عدالت کی منزل پہ آنا ہے. دو، علم علی الاطلاق کی منزل پہ آنا ہے. جب یہ دو شرطیں پیدا کر لو گے تو تم حامل بن سکتے ہو. ضمن یہ بھی عرض کر دیا کہ یہ یاد رکھو، جب امانت اٹھا لیے اس امانت کو دو خطرے ہیں. کیا ہیں؟ کہ جب ظلم آئے گا امانت ضائع ہو جائے گی، جب جہل آئے گا امانت ضائع ہو جائے گی. عجیب ہے یہ قرآن کی فصاحت کہ دو کلموں میں شرائط بھی ذکر کر دی اور ساتھ ساتھ ان خطرات کو بھی ذکر کر دیا کہ جس سے یہ امانت ضائع ہو سکتی ہے. بس ظلم و جہول کہنے کا مطلب کیا تھا؟ اب آئیں تلوگی اصطلاح کو استعمال کر کے اس مطلب کو بیان کریں. آپ کیا کہتے ہو؟ تقابل کی اقسام میں سے ایک کیا ہے؟ تقابل عدم و ملکہ. ملکہ و عدم و ملکہ ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں کہ انسان نابینا ہے. کیوں نابینا ہے؟ اس لیے کہ بینائی کی صلاحیت رکھتا ہے، تب نابینا کہتے ہیں نا. آپ کہیں دیوار نابینا ہے، کہہ سکتے ہیں؟ صلاحیت ہی نہیں ہے بینائی کی. جب بینائی کی صلاحیت نہیں ہے تو نابینا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ نہیں کہہ سکتے. اور یہی وہ نقطہ تھا کہ انہو کانا ظلوما جہولا. یہ بصورت عدم و ملکہ ذکر کیا ہے قرآن نے. کہ حامل امانت کون ہوگا؟ کہ جس میں یہ دو وصف پائے جاتے ہوں گے وہ حامل امانت کا حقدار بن سکتا ہے. یعنی جس کو آپ ظالم کہہ سکیں وہ حامل بن سکتا ہے، جس کو جاہل کہہ سکیں وہ حامل بن سکتا ہے. لیکن یاد رکھو یہ فقط بالقوہ کی حد تک ہے کہ جو ظالم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ حامل بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جو جاہل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ حامل بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اور ضمناً یہ اشارہ بھی کر دیا کہ اگر یہ ظلم اور جہل بالفعل آپ کی زندگی میں آ گیا تو کیا ہو جائے گی؟ امانت ضائع ہو جائے گی. بس یاد رکھو امانت کو اٹھانے کے لیے علم چاہیے علی الاطلاق، اور امانت کو اٹھانے کے لیے عدالت چاہیے علی الاطلاق. عدالت فقہی بھی چاہیے، عدالت اخلاقی بھی چاہیے، عدالت اعتقادی بھی چاہیے. انشاءاللہ اگر کہیں فرصت ہوئی تو عرض کروں گا کہ فقہی عدالت کون سی ہے، اخلاقی عدالت کون سی ہے، اور اعتقادی عدالت کون سی. اگر ان تین مرتبوں پہ فائز ہو گئے عدالت کی دنیا میں اور علم کی دنیا میں علی الاطلاق عالم بن گئے تو کیا ہو جاؤ گے؟ حامل امانت الہی. اور جو حامل امانت الہی بن جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ امین خدا بن جاتا ہے. اس نے کیا کیا؟ امانت اٹھائی. جو امانت اٹھاتا ہے کیا بن جاتا ہے؟ امین. امین کا کلمہ جب کہیں گے تو کیا ہوگا؟ اس امین کے اندر دو رکن پوشیدہ ہیں. امین کے اندر کیا ہے؟ علم علی
اطلاق، عدالت علی الاطلاق، جب دو رکن بنتے ہیں بن جاتا ہے امین، اور جب امین بنتا ہے یہ خدا کی کائنات میں واسطہ فیض ہوتا ہے۔ اس لیے جا کر معصوم کی بارگاہ میں ادب سکھایا جاتا ہے کہ اس معصوم کے سامنے آئے تو کیا کہو؟ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ۔ یہ کیسا حامل امانت الہی بنا ہے کہ امین خدا بنا ہے، کہاں پہ؟ فی ارض خدا کی کائنات میں ہو۔ اس کے لیے پوری بشریت کو دعوت دی کہ تم بھی آؤ اور مقام امانت الہی پہ فائز ہو کر امین بن کر اس قابل بن جاؤ کہ خدا کا سلام تم پہ بھی آئے ہو۔ یہاں پہ ہوتا ہے کہ جب معصوم کی بارگاہ میں جاتے ہو تو یہ جب کہتے ہو السلام علیک یا امین اللہ، یہ امین اللہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ثواب کے لیے پڑھا اور پڑھ کے چلا گیا، بلکہ وہاں پہ جا کر عہد کر کے آتے ہو کہ اے مولا جس طرح آپ امین بنے اللہ کی کائنات میں بھی آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں یہ عہد کرنے کے لیے، میں بھی آج کے بعد اسی راستے پہ چلوں گا اور اپنے آپ کو امانت الہی کا مصداق بنا کر امین بننے کی کوشش کروں گا۔ خوب، یہ زیارت اس انداز میں پڑھنا کہاں، اور ثواب کے لیے زبان سے رٹا لگا کر چلے جانا یہ کہاں فرق کرتا ہے۔ بس زیارت پڑھنے جو جاتے ہیں معرفت کے باب میں ان کو اتنے ہی درجات ملتے ہیں، جب قرآن کی نگاہ میں آ کر ان مفاہیم کو اپنی ذات میں اجاگر کر کے معصوم کی بارگاہ میں جاتا ہے تو یہ زیارت نامے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مقام انشاء میں آ جاتے ہیں، طلب کی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ خبریہ کی صورت میں بیان ہو رہے ہیں، لیکن در حقیقت کیا ہیں؟ یہ جملات انشائی ہیں، یعنی یہ بنو آئے ہو یہ خوب۔ ویسے اگر آپ دیکھیں السلام علیکم یا امین اللہ جملہ ہے خبریہ ہے، لیکن زیارت کے مقام پہ آج جب توحید کرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ یہ مجھے توفیق دیں کہ ہم بھی یہ بنیں۔ جب یہ ہم بنیں گے تو یہ کیا جملہ ہے انشائیہ، طلب ہے، یعنی ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جس معصوم کی بارگاہ میں آ کر یہ کلمات ذکر کر رہے ہو، پہلے دیکھو کہ یہ معصوم کہاں پہنچا ہے، کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے انہی کمالات کو حامل بن کر یہاں آ پہنچا۔ تم کر سکتے ہو یا نہیں؟ خوب، یہی آپ جا کر عہد و پیمان کرنے جاتے ہو معصوم کی بارگاہ میں کہ جس کو آپ نے کیا میں یہی کروں۔ دوسرا کلمہ اسی کے ساتھ ملا کر بات کو یہیں پہ روک دیں، وہ یہ آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں نا؟ جی وہ کیا کہتے ہیں زیارت جامع کبیرہ میں؟ آپ وہ ساری وہ تو شرح کرنا مقصود نہیں، فقط بات کلمہ آپ کہتے ہو وہ محققن لما حققتم، کیا مطلب ہے؟ کیا کہیں، کیا کہتے ہو معصوم سے جا کے؟ یہی پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ کے جا رہے ہیں۔ خوب، جا کے توحید کرتے ہو، عہد کرتے ہو معصوم سے محقق بنوں گا۔ کس چیز کے لیے؟ کہ جس چیز کے لیے آپ نے دین کو اس بات کرنے کے لیے تگ و دو کیا میں بھی وہی کروں گا۔ اور کس سے کہتے ہیں؟ امام رضا سے۔ امام رضا نے کیا کیا؟ وہ ایک امام ہے اور پوری دنیا سے بچھاڑ ہے مکتب اسلام پہ، کہیں پہ عیسائی ہے، کہیں پہ یہودی ہے، کہیں پہ مجوسی ہے، کہیں پہ مشرک ہے، کہیں پہ طاہری ہے، کہیں پہ کچھ ہے، کہیں پہ کچھ ہے۔ تو امام نے کیا کیا ہے؟ علم الہی سے امین اللہ بن کر کیا کیا؟ دین کا دفاع کیا۔ خوب، جا کر یہ کہتے ہو کہ مولا میں بھی اپنی زندگی میں محقق بن کر دین کا دفاع کروں گا۔ کرتے ہیں یہ کام؟ وہ کتنی تحقیق کرتے ہیں دین میں، وہ کہہ کے چلے آتے ہیں اور ثواب بھی لے کے چلے آتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں ثواب مل گیا۔ وہ کبھی کبھی سوال کے نیچے دب جاؤ گے، اتنا زیادہ ثواب لے کے اسی ثواب کے نیچے دب جاؤ گے، سانس نہیں آئے گی۔ اتنی حور و لین لے کے کیا کرو گے؟ محقق بننے کے لیے آتے ہو معصوم سے کہتے ہو کہ میں محقق بن، وہ جب محقق بننے آئے تو پھر بیٹھ کے بنو۔ خوب، اگر واقعی میدان عمل میں محقق بن کر دین کا دفاع کر رہے ہو، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، یہیں پہ محقق لما حققتم محقق ہو رہا ہے اور آپ کو جتنے کمالات ملنے تھے مل رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ وہ بس حامل امانت الہی بنے گا تو یہ کیا بنے گا؟ متقی۔ بس متقی کی پہلی صفت کیا ہے؟ امانت دار ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے۔ مومن جب بنتا ہے کیا؟ امانت کو اٹھاتا ہے۔ اب وہ امانت ہے کیا؟ یہاں پہ بزرگان نے مختلف اقوال ذکری میں اشارہ کر دوں اور وہ جو اصلی مطلب ہے انشاءاللہ وہ واضح ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعضوں نے کہا کہ آقا اس امانت سے مراد کیا ہے؟ دین۔ بعضوں نے کہا اس امانت سے مراد ہے ولایت۔ بعضوں نے کہا اس امانت سے مراد کیا ہے؟ عقل۔ بعضوں نے کہا اس امانت سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ خلق۔ اب جو بھی ہو فرق نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ شیء واحد ہے، نام اس کے الگ الگ ہے۔ آقا امانت یہی ہے کہ کیا کرنا ہے؟ دین کو اٹھانا ہے، حمل سے نہ حمل سے، پتہ چلے دین ہماری ذات کا حصہ بنا ہوا ہے۔ ولایت یعنی قرب الہی کو حاصل کرنا ہے۔ کیسے حاصل کرنا ہے؟ باتیں کر کے یا مقام عمل میں اتر کے؟
خوب ولایت کو حمل سے اٹھانا ہے، وہ عقل سے کیا کرنا ہے، وہ عقل کو بھی استعمال کر کے کہاں جانا ہے، قرب الہی تک، وہ قرب الہی کو اٹھانا ہے، اس مرتبے پہ پہنچنا ہے، محمول کو اپنے وجود میں ضمیمہ کرنا ہے، حل کرنا ہے، وہاں تک جانا ہے۔ یا خل کیا ہے؟ خل یہ ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا ہے؟ انسان بننے کے لیے، جو بار بار جملہ تکرار ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے؟ انسان بننے کے لیے، انسان بنا کر ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ اسی لیے خدا نے جب پوری کائنات سے زبان حال میں کہا کہ میں تمہیں اس ذات کے بننے کی صلاحیت دے کر بھیجوں یا تمہاری ذات مکمل کر کے بھیجوں، سب نے انکار کیا، کہ ہم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو خود بنا، ہمارے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ ہم اپنے وجود کو جا کے کائنات میں تعمیر کریں۔ لیکن انسان آگے بڑھا، اس نے کہا ہاں میں، آپ مجھے انسان بنا کے نہ بھیجو، مجھے صلاحیت دو، دیکھو میں صلاحیت کو کیسے انسانیت میں تبدیل کرتا ہوں۔ یہ وزن جب اٹھا لیا، اب اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ انسان بننے کے لیے دو خطرات ہیں، اگر جاہل رہا تو انسان نہیں بنو گے، اور اگر ظالم رہا تو بھی انسان نہیں بنو گے۔ انسان کب بنو گے؟ جب عادل بھی ہو اور عالم بھی ہو۔ وہ بنے ہم علم کی دنیا میں ہم نے کوئی سفر کیا، عدالت کی دنیا میں کوئی سفر کیا، وہ امانت اٹھا لی، اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کیا اٹھا لیا۔ اس لیے خالق کائنات نے دو الفاظ کے اندر شرائط انسانیت بھی ذکر کر دی اور ساتھ ساتھ خطرات امانت بھی ذکر کر دیے کہ ان خطرات کے ہوتے ہوئے توجہ رہے کہ جس امانت کو تم اٹھا کر امین اللہ بننے کی منزل کی طرف گامزن ہونا چاہتے ہو، اس کی دو شرطیں، عادل بھی بنو، عالم بھی بنو۔ بس ہر ایک شخص کی یہ ذمہ داری ہے اپنی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے کہ علم کو بھی اعلیٰ درجے پر جا کر حاصل کرے اور عدالت کو بھی مقام عمل میں اعلیٰ درجے پہ جا کر جاری کرے۔ اور دیکھا ہے کی زندگی کو آپ نے، تعلقات کی بنیاد پہ کسی کو ایک پائی نہیں دی۔ سگا بھائی آتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ طلحہ زبیر آتے ہیں، چراغ بجھا دیتے ہیں۔ یہ عادل علی الاطلاق ہے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی ہے، دوست ہے، کوئی بات نہیں، چلتا ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلتا ہے۔ کچھ چلتے سے پھر انسان نہیں چلتا ہے، چلتے سے حیوان چلتا ہے، انسان عدالت سے چلتا ہے۔ خوب آئے تھے انسان بننے کے لیے، کہا یہ صلاحیت جب خدا نے دی، پوری کائنات سے کہا کہ میں تمہیں صلاحیت دوں، خود بنو گے؟ کہا نہ، ہم خود بننے کی ہمارے اندر سکت نہیں ہے، تو جو بنا دے گا بن جائیں گے، لیکن خود سے بننا چاہے نہیں بن سکتے ہیں۔ انسان نے کہا نہیں، ہمیں صلاحیت دو، میں جا کر دنیا میں اپنے آپ کو دیکھیں بنا کر آتا ہوں۔ اور آیا اور کیا کرنے لگ گیا؟ یہ وہ مشکل تھی انسان کی کہ بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا، اور بعض ایسے تھے کہ جو اس وادی میں رہ گئے۔ جو بن گئے خالق کائنات نے انہی کو اٹھا کر پوری بشریت کا امام بنا دیا۔ جن کو اسوہ بنایا، بشریت کے لیے امام بنایا، یہ کون تھے؟ کہ جو انسانیت کی مکمل تصویر حاصل کر چکے تھے۔ تو اس کے بعد پوری بشریت کو حکم دیا کہ ان کے نقش قدم پہ چلو، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بنایا تم بھی اسی طرح ان کے نقش قدم پہ چلتے ہو اپنے آپ کو بناؤ۔ ہو پلٹ آئیں اپنی بات کی طرف۔ متقی کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون، امانت دار ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، با ایمان ہوتے ہیں۔ البتہ ایمان میں ایک اور نقطہ بھی ہے، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ فقط معلومات کا نام ایمان نہیں ہے۔ علم اور ایمان میں کیا چیز ہے؟ رابطہ۔ علم غیر اختیاری ہے، ایمان اختیاری ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر علم کی دنیا میں آئیں اور علم کے مقدمات موجود ہو جائیں، ممکن ہی نہیں کہ آپ کا نفس اس حقیقت سے عالم نہ ہو۔ مثلا ابھی آپ نے سن لیا کہ حامل کون ہوتا ہے، کہ جس کے اندر یہ دو رکن ہوتے ہیں، آپ کیا میں نہیں سمجھنا چاہتا؟ آ گیا نا، آپ کا اختیار بھی نہیں ہے، بس علم غیر اختیاری ہے۔ اگر اس کے مقدمات فراہم ہو جائیں یقیناً وہ آ جاتا ہے نفس انسانی میں، آپ روکنا بھی چاہے نہیں روک سکتے ہیں۔ لیکن ایمان کیا؟ کہ وہ اختیاری ہے، آپ چاہو گے تو آئے گا، نہیں چاہو گے تو نہیں آئے گا۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَجَاحَدُوا بِهَا،
انکار کر دیا آیات الہی کا. وجحدوا بها، آگے کیا ہے؟ واستيقنتهم انفسهم، جبکہ یقین اور علم کی دنیا میں کیا تھا؟ ان آیات کو جانتے تھے. بس جاننے کی دنیا میں جاہل نہیں تھے، بس علم کی دنیا میں عالم تھے. لیکن ایمان کے مرحلے میں کیا ہوا؟ انکار کر دیا. بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آگا ایمان فعل اختیاری انسان ہے. معجزات پیغمبر کے دیکھے، یقین ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا. ایمان لائے یا نہیں لائے؟ مانا یا نہیں مانا؟ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اختیاری ہے انسان کے لیے. علم اختیاری نہیں ہے، جبری ہے، قہری ہے. اگر اس کے مقدمات فراہم ہو جائیں تو آ جاتا ہے، آپ روکنا بھی چاہے نہیں رکے گا. لیکن ایمان ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک حقیقت معلوم ہو گئی تو آپ اس کو دل میں اتار لو کہ یہ آپ کا اختیار ہے، چاہو تو اتار لو، چاہو تو چھوڑ دو. ایک چیز. اور دوسری چیز، علم میں فقط ایک شے کا ایک چہرہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، پوری حقیقت آپ کے ذہن میں نہیں آتی. اگر ایمان آ جائے پوری حقیقت سے آپ آشنا ہو جاتے ہو. یہ دوسرا اثر ہے ایمان کا. کیا کہ علم جب آتا ہے تو علم کا ایک چہرہ، اور وہ چہرہ بھی ممکن ہے حقیقت سے حجاب بن جائے. انشاءاللہ ابھی شعبان آ رہا ہے، وہاں پہ اگر مناسبت ہوئی تو وہاں پہ عرض کروں گا کہ بس اوقات انسان کی زندگی میں علم کی دنیا میں نوری حجاب بن جاتے ہیں. نور، اور نور بھی حجاب بن جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے. بس علم کیا ہوتا ہے؟ ایک حجاب آپ کے پاس آتا ہے، کل حقیقت آپ کے پاس نہیں آتی. مثلا آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، باہر برف باری ہو رہی ہے، کوئی یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کو یقین ہے یا نہیں کہ باہر ٹھنڈک ہے یا نہیں ہے؟ یقین ہے. لیکن یہ یقین علم کی صورت میں ہے، ایمان کی صورت میں نہیں ہے. کیوں ایمان کی صورت میں نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی آپ علم کے ہیتے میں ہیں، ابھی ایمان کی منزل پہ نہیں آئے ہو. یہاں سے اٹھیں اور اٹھ کر باہر جائیں، اور باہر جا کر برف باری میں رک جائیں، اور جب اس کی ٹھنڈک آپ کے وجود کے اندر جائے گی، اب کیا ہے؟ اب ایمان ہو گیا ہے. لیکن یہ ایمان کیا تھا؟ اختیاری تھا. آپ نے حرکت کرنی تھی، جانا تھا، جانے کے بعد اس کو اپنے وجود کے اندر داخل کرنا تھا. جب داخل کیا اب کیا ہے؟ اب اس ٹھنڈک کے بارے میں آپ کو ایمان آ گیا، علم سے اوپر آ گئے. اسی لیے یہ ایمان اختیاری ہے. اثر کے اعتبار سے جب ایمان آتا ہے پوری حقیقت آپ کے لیے منکشف ہو جاتی ہے. لیکن جب علم ہوتا ہے تو علم کے سائے میں ایک حجاب اس کا آتا ہے، اور وہی حجاب اس پوری حقیقت کو ڈھانپ لیتا ہے. پوری حقیقت آپ کے لیے واضح نہیں ہوتی. اسی لیے خوبصورت تعبیر خالق کی کائنات متقین کے اوصاف میں سے کیا کہتا ہے؟ اگر علم نہیں چاہیے، علم سے تقویٰ نہیں آتا ہے، ایمان سے تقویٰ آتا ہے. اور ایمان کے لیے کیا ہے؟ کہا ایمان جب تک وہ حقیقت آپ کے وجود میں اترتی نہیں، اس وقت تک آپ مرحلہ ایمان میں نہیں آ سکتے ہو. وہ متقیوں پہچاننا چاہتے ہو، متقی کون ہے؟ کہ متقی وہ ہیں کہ جس کے اندر حقیقت ایمان ہے. اور حقیقت ایمان جب تک ہوتی ہے پھر وہ وجود انسانی سے زائل. لیکن علم کیا ہے؟ ظاہر ہو سکتا ہے، جا سکتا ہے. حتیٰ ممکن ہے خوف کی صورت میں وہ علم کیا ہو؟ انسان کی زندگی سے نکل جائے، ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی ہے. لیکن ایمان جب آ جائے تو ایمان کے بعد کیا ہے؟ کیونکہ وجود کا حصہ ہے، وجود جا سکتا ہے. کیوں؟ چونکہ وجود کا حصہ بنا ہوا ہے. وجود کو مٹا سکتے ہو لیکن ایمان کو آپ دور نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا پہلا آغاز متقین کا کیا ہے؟ یؤمنون، مومن ہے، آمن میں اپنے آپ کو داخل کرتے ہیں، امانت دار ہیں، اللہ کے امین بنتے ہیں، اور حقیقت کو اپنے وجود سے اٹھا لیتے ہیں. لیکن اس ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. یؤمنون، ایمان آ جائے، کس کا آ جائے؟ وہ متعلق چاہیے نا ایمان کو. وہ ایمان اپنے وجود کے اندر پیدا کرو. کس کے بارے میں پیدا کریں؟ الذین یؤمنون بالغیب. اب یہ ہوم ورک میں تھا، میں پہلے بھول گیا تھا آج کرنا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آپ بھی جس آیت کے لیے آتے ہیں پہلے سے آمادگی کر کے آیا کریں کہ آپ یؤمنون بالغیب میں خود غیب کیا ہے اور با کیا ہے. یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں غیب پر. پہلی مشکل کہ یہ پر کہاں سے نکلا ہے؟ وہاں پہ تو بے ہے اور بے تو الا نہیں ہے. یہ مفسر کی چالاکی تھی، کہا یہاں با بمانا ہے اللہ ہے. عجیب، یہ بے الا کا معنی دے دی تھی تو خدا کو تو پتا تھا یار. بے کی جگہ یؤمنون علی الغیب کہہ دیتا، یؤمنون علی الغیب نہیں کہا، یؤمنون بالغیب. دیکھیں بیٹا با کے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی کیا ہے
الصاق. الصاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چسپیدن. کسی چیز کا کسی ساتھ کے ساتھ ملنا، متصل ہونا. متصل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے جب دونوں حقیقتوں میں اتصال آ جائے، اتصال کے بعد کیا ہو جاتی ہیں؟ شیء واحد. دیکھیں قرآن نے کہا اب وہ ہے آ گیا، بس ذہن میں آ گیا الحمدللہ. ائمہ طاہرین کے لیے کیا فرماتا ہے خدا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہاں پہ بھی بات اس کے لیے ہے، الصاق کے لیے. الصاق کا معنی کیا ہے؟ چپکا ہوا، کسی حقیقت سے مل جانا ہو. یہ الصاق، اور الصاق بھی حقیقی ہے، مجازی نہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ ہدایت کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ امر کے ساتھ. یعنی حقیقت امر ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور کس طرح ملی ہوئی ہے؟ مثلا یہ لباس بھی ہے، یہ چپکا ہوا ہے آپ کے بدن سے یا نہیں؟ وہ چپکا ہوا ہے لیکن جدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو جب یہ جدا ہو سکتا ہے یہ الصاق حقیقی نہیں. اور الصاق حقیقی کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ کوئی چیز آپ کے وجود کا حصہ بنی ہوئی ہو اور آپ کے وجود سے الگ نہ ہو. اس لیے مثال کیا دی تھی انہوں نے؟ بہی داؤن. اب ساری مثالیں ہیں جو رٹے میں پڑھی تھیں، لیکن قرآن سے دیتے تو زیادہ لطف آتا کہ بیماری زید کے ساتھ چپکی ہوئی. کیا مطلب؟ کیسے چپکی ہوئی ہے؟ لباس کی طرح وجود کا حصہ بنی ہوئی ہے، اس لیے وجود سے جدا نہیں ہوتی. اسی لیے کہا کہ ائمہ کی خصوصیت کیا ہے؟ کہا یہ بھی ہدایت کرتے ہیں. لیکن ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ان کی ہدایت امری. ہدایت امری کیا ہوتی ہے؟ یعنی امر متصل ہے ان کے ساتھ، اور حقیقت امر ان کے وجود کا حصہ بنی ہوئی ہے. اور پھر امر کی حقیقت کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر. خلق بھی اسی کا کام ہے، امر بھی. امر کی حقیقت کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ امر یہ ہے کہ جب کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی. اور یہ حقیقت جس کے پاس ہو وہ کیا کرتا ہے؟ ہدایت امری. اور یہی کیا ہے؟ ولایت تکوینی. کتنی دو چار چیزوں کے بعد انسان کن بے معنی ارادہ ہے. اب وہی جیسے ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. آپ کی ذات میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ نہیں یہی ہے، لیکن مختصر انداز میں. دیکھیں نفس آپ کا آپ کے بدن پہ کنٹرول رکھتا ہے یا نہیں؟ رکھتا ہے نا. جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو یا نہیں، یہی وہ جو نفس ارادہ کرتا ہے یہ کیا ہے؟ کون. اور یہ آنکھ دیکھتی ہے یہ کیا ہے؟ فیکون. کن فیکون آپ کی ذات میں ہے یا نہیں؟ ہے بابا. لیکن یہ محدود ہے. اس محدودیت سے آپ کو ارتقاء کی طرف آنا ہے. ذرا اپنا دائرہ وجودی بڑھانا شروع کرو. جتنا دائرہ وجودی بڑھاتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے اختیارات تمہارے بڑھتے جائیں گے. بس یہ ہدایت امری کیا ہے؟ الصاق کی صورت میں لگی ہوئی. اب یہاں پہ ہیں پلٹ کر غیب پر ایمان رکھتے ہیں نا. یؤمنون بالغیب. غیب کی حقیقت کے ساتھ مرحلہ ایمان میں آتے ہیں. یعنی اگر غیب کا لطف خاص اس عبد متقی پر نہ ہو یہ کبھی بھی حقیقت ایمان میں نہیں آ سکتا. معنی کہاں سے کہاں تک بدل جاتا ہے. ایک کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ غیب کو ذریعہ بناؤ ایمان میں داخل ہونے کا، اور غیب سے متصل رہو، غیب سے وابستہ رہو، غیب سے چپکے رہو، اور غیب کے ساتھ غیب کی مائیت میں غیب کے ساتھ اتصال کے سائے میں کیا کرو کہ تم دائرہ ایمان میں آ سکتے ہو. اگر غیب سے جدا ہو گئے کبھی بھی حقیقت ایمان کے اندر نہیں آ سکتے. تو پھر کیا کرو؟ غیب کا ایک مصداق ہے خدا، دوسرا مصداق ہے ملائک، تیسرا مصداق ہے وحی الہی، چوتھا مصداق ہے امام زمان. مصادیق متعدد ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر خدا سے ہٹ گئے ایمان میں نہیں آ سکتے. وحی الہی کو چھوڑ دیا ایمان کے دائرے میں نہیں آ سکتے. قرآن کو چھوڑ دیا آپ ایمان کے دائرے میں نہیں. اگر امام زمانہ سے جدا ہو گئے، الگ ہو گئے، ایمان کے دائرے میں نہیں آ سکتے. عزیز من، خالق کائنات نے متقی کی ایک صفت ذکری کیا کہ یہ ایمان میں ہیں، امانت دار ہیں، امین اللہ ہیں. لیکن کس سائے میں دائرہ ایمان میں آتے ہیں؟ کہ غیب کے سائے میں. اگر غیب کے ساتھ ہوئے، اتصال ان کا غیب کے ساتھ ہوا، الصاق غیب کے ساتھ ہوا، تو یہ کیا کریں گے؟ دائرہ ایمان میں. یہی سے بشر کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، آپ کا رابطہ وحی الہی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور آپ کا رابطہ امام غائب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اور ہم اس سے غافل ہیں. البتہ یہ قرآن کی چاشنی ہے، یہ پہلا درجہ ہے یا پہلی صفت ہے
متقیوں کے لیے کہ امین اللہ بن جاتے ہیں. مقام امانت میں آنے کے لیے کیا چاہیے؟ اوپر نہیں ہے، ساتھ ہے. تو یہ ساتھ کیا ہے کہ اس سائے میں دائرہ ایمان میں آنا ہے، اللہ کے سائے میں، قرآن کے سائے میں، دین کے سائے میں، مہدویت کے سائے میں، امامت کے سائے میں آپ کو غیب کے اندر داخل ہونا ہے، ایمان کے اندر داخل ہونا ہے. بس اگر عقیدہ غیب کے لیے آپ کا قطعا نہ ہوا، آپ کو جب اس حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، اس حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہوں گے، یقینی بات یہ ہے کہ آپ دائرہ ایمان میں بھی نہیں آ سکتے. تو مہدویت سے ناطہ توڑ کر یہ سمجھے کہ ہم متقی بن جائیں، یہ خام خیالی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. خوب آئیں پہلے مرحلے میں اس مہدویت کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں کہ جس مہدویت کے سائے میں ہمیں ایمان جیسی نعمت خالق کائنات فراہم کرے گا. وہ بس اس آیت کے سائے میں جب آتے ہیں تو ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے مہدویت کی نسبت. کیا کیا ہم نے مہدویت کے لیے؟ کیا تعارف کروایا بشریت کے اندر مہدویت کا؟ جب خود ہی پتہ نہیں ہے تو دوسروں کو کیا کروائیں؟ وہ فَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، غیب کے سائے میں اپنے آپ کو امن میں داخل کرتا ہے، اس لیے امین بن جاتا ہے، اس لیے مومن بن جاتا ہے. وجود کا حصہ بنا سنتا ہوں غیب کے وجود کا حصہ بنا کر غیب سے مرتبط ہو گئے. البتہ وہ مراتب ہیں. پہلا مرتبہ کیا ہے کہ اس سے جڑ جاؤ، غیب سے جڑ جاؤ. جب جڑ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ آپ کے وجود کا حصہ بنتا چلا جائے گا اور آہستہ آہستہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بس جو جتنا خدا کے قریب ہے وہ اتنا امین ہے، اور جو جتنا دور ہے وہ اتنا امانت سے دور ہے. جو جتنا دین میں گہرا ہے وہ اتنا ہی امانت دار ہے، اور جس کی امانت میں جھول ہے اس کے دین میں بھی جھول ہے. خوب آئیں، جو قرآن دعوت دیتا ہے اس دعوت کو اپنا مشغلہ بنائیں. دعوت کیا ہے؟ متقی بنو. کیسے بنو گے؟ الذین یؤمنون، دائرہ ایمان میں آتے ہیں. لیکن کیسے آتے ہیں؟ کہ ابزار ہے، وسیلہ ہے، الساق ہے، چسپاندن ہے، اپنے آپ کو جوڑنا ہے. کس سے؟ بالغیب. غیب سے متصل جب تک نہیں ہوں گے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم دائرہ ایمان میں آ جاؤ. بس پہلی صفت اور پہلا قصد متقین کے لیے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. بس ابھی ہم نے فقط بے کا معنی کیا ہے کہ غیب کے ذریعے آؤ گے کہاں؟ ایمان کے اندر. ایمان کے اندر آنے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ غیب. خوب اب انشاءاللہ اگلے اس میں جلسے میں عرض کریں گے کہ یہ خود غیب کیا ہے. غیب غین یہ اور بے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور کون سا غیب ہے کہ جس سے متصل ہو کر انسان دائرہ ایمان میں آ سکتا ہے. انشاءاللہ اگلے جلسے میں عرض کریں گے. الحمدللہ.